1000 آیتیں پڑھنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں نا؟ میں بتلاؤں گا کہ آپ طاقت رکھتے ہیں۔ آدھا قرآن پڑھنے کی طاقت ہے آپ میں؟ نہیں نا؟ میں بتلاؤں گا کہ ہاں آپ آدھا قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 3/3 قرآن پڑھنے کا طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں نا؟ میں بتلاؤں گا آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ 1/3 قرآن پڑھنے کا طاقت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ سب کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو روزانہ 1000 آیت کی تلاوت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو 1000 آیت کی تلاوت کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ تو ہر شخص کی طاقت سے باہر کی بات ہے، استطاعت سے باہر کی بات ہے، اس کا تو کوئی انسان مکلف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھ لیتا ہے، چند آیتیں ہیں اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالی 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ تکاثر کی خصوصیت ہے۔ اور آدھا قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها الى آخرہ، آخر تک جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل آدھا قرآن، نصف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا، اللہ پاک اس کو 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا، مکمل قرآن پڑھنے کا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک 30 پاروں کو 4 جگہ تقسیم کریں گے، جو ایک حصہ بنے گا، ایک حصہ پڑھنے کا اللہ پاک اسے اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے عمل کی میدان میں آگے آئیے گا، تبھی تو آج کام بڑھے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، آپ نے ایک مرد کو دیکھا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا فقال وجبت، کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، قال ما وجبت، کیا واجب ہو گئی، کون سی چیز واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال جنہ، کہ جنت اس پر واجب ہو گئی۔ حاضرین سامعین، وہ صحابہ کرام جو قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے، وہ اس معنی کے پڑھ رہے تھے کہ ان کا دل اللہ کی وحدانیت کے لیے پاک اور صاف تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے۔ اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا، ضرور بھی ضرور وہ جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ صحابہ تھے، ان کی پرورش، ان کی تربیت ایسے معلم کے نگرانی میں ہوئی ہے جو سارے جہاں کے لیے معلم بن کر آئے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ متعلم ہوتے، اللہ کے نبی معلم ہوتے، ان کا یونیورسٹی وہی صفہ، ان کا کالج، صحابہ کا کالج وہی صفہ، صحابہ کا ہائی اسکول وہی صفہ،
صحابہ کا مڈل اسکول وہی صفہ، صحابہ کا پرائمری اسکول وہی صفہ، صحابہ کا نرسری اسکول وہی صفہ۔ حاضرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دربار میں، صحابہ کے ہاتھ میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ وہ تو قرآن ہی پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ کی تعلیمات سے آشنا ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی تربیت کرے، اس شخصیت کے اندر کیسا نکھار آئے گا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ینام علی فراشہ ثم قرأ 100 مرة قل هو اللہ احد، جو شخص سونے کا اپنے بستر پر ارادہ کرے، سونے کا ارادہ کرے، بستر پر لیٹ جائے، اس کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ فرمائیں گے کہ تم اپنے دائنے ہاتھ والے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کی دو قسمیں ہوں گی، ایک بائیں طرف والی، ایک دائیں طرف والی۔ تو بائیں طرف والی سے اعلیٰ قسم کی جنت ہوگی دائیں طرف والی، اس لیے اللہ فرمائیں گے دائیں طرف چلے جاؤ، یہ جنت تمہارے حق میں بہتر ہے، جو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے ہوں گے بندہ مومن، جو شخص قل اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنے سے پہلے سویا کریں گے، سونے سے پہلے پڑھ کر سویا کریں گے، وہ ایسے جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ جہاں جنت اس کے دائیں طرف ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ تم جنت میں دائیں طرف چلے جاؤ۔ ایک تو سمت ہوگا، ایک اعلیٰ قسم ہوگا۔ حاضرین، قل اللہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا ہے، قل اللہ کے اندر اللہ کی جاہ و جلال کا بیان ہے، لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی رفعت ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ یہ اللہ کا مقام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ عظمت، کتنی مختصر سورہ ہے۔ کاش ہم ان سورتوں کو تلاوت کرتے اور عمل کرتے، کاش کہ ہم یہ سورہ سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے۔ امام احمد رحمہ اللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صورتیں تمہیں بتلاتا ہوں، جب تک وہ ایسی 3 صورتیں ہیں کہ جو تورات میں، زبور میں بھی نازل ہوئی ہے، انجیل میں بھی نازل ہوئی ہے، اور جب تک تم ان 3 صورتوں کو پڑھ نہ لو اس وقت تک سونا نہیں ہے۔ سونے سے پہلے ان 3 صورتوں کی تلاوت کر کے ہی سونا ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اس روز کے بعد سے ساری زندگی میں کبھی ایسی رات نہیں گزری، کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ میں نے ان 3 صورتوں کو پڑھے بغیر سو گیا، میں کبھی نہیں سویا۔ آج آپ لوگ سن کر جا رہے ہیں، کون کون عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ثبوت پیش کریں، کون کون عمل کریں گے؟ 3 صورتوں کو پڑھنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ پیارے آقا مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت، مجھے سورہ اخلاص سے بڑا
بڑی محبت ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تو جنت میں داخل ہو گیا, تو جنت میں داخل ہو گیا. سورہ اخلاص کی تلاوت جنت میں دخول کا سبب بھی ہے. اس لیے سورہ اخلاص کی تلاوت نہایت ضروری ہے. اس کو حتی الوسع عمل کی زندگی میں لائیے, اپنی زندگی میں داخل کیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی پہلی 2 سنتوں میں, فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں, دونوں رکعات میں, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور سب سے بہتر سورت یہی قرار دی گئی ہے. فجر کی پہلی 2 سنتوں میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرنا بھی سنت. حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبیر, کیا تمہاری تمنا ہے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں پہ فوقیت لے جاؤ, تمہاری زاد راہ میں زیادہ ہو, کثیر ہو جاوے, تمہارا مال بڑھ جاوے, تمہارے مال میں زیادہ نفع ہو. حضرت زبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی جی میں تمنا رکھتا ہوں, میری چاہت ہے کہ میری مال میں برکت ہو جاوے, میری مال میں زیادہ نفع ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک, یعنی قل اعوذ برب الناس تک جتنی سورتیں ہیں سب کو پڑھا کرو, اس کی ورد کیا کرو. حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس قل یا ایھا الکافرون سے لے کر سورہ ناس تک جو 6 سورتیں ہیں بیچ میں, مکمل 6 سورتیں ہیں, اس کا میں نے ورد شروع کر دی, تلاوت شروع کر دی, میں اپنی تمام ساتھیوں پر فوقیت لے گیا. اور اس عمل سے پہلے میں تمام ساتھیوں میں نادر تھا, کمزور تھا, میں تمام ساتھیوں میں کمزور سمجھا جاتا تھا, غریب سمجھا جاتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا, اللہ تبارک و تعالی نے ان سورتوں کی برکت سے میرے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائی, میرے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائی. اس لیے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال میں, کمائی میں, بال و اولاد میں برکت دے, تو آپ بھی قل یا ایھا الکافرون سے لے کر سورہ ناس تک ضرور تلاوت کیا کریں. آج تلاوت ہی کے لیے بات بتلا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک کو بچھو نے ڈنک مار لیا, ڈس لیا. آپ نے فرمایا کہ اس بچھو پر لعنت, تو نہ تو یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو. اور آپ نے پانی منگوایا, نمک منگوایا, نمک کو پانی میں ڈالا اور اس پانی کو جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا, ڈسا تھا, اس کو آپ پانی سے رگڑتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے. اللہ نے آپ کو اس کے ذریعے شفا عطا فرمائی, راحت عطا فرمائی, سکون عطا فرمایا. تو بچھو کے ڈس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے. شرط ہے کہ ہمیں علم ہو, معلومات ہو. جب تک ہمارے پاس معلومات نہیں ہے ہم عمل نہیں کر پائیں گے, اور عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, طریقہ کار کا علم ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک سے رابطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے.